اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال اسٹوڈیو میں رضوان امان ایک بار پھر آپ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک عام شہری محمد عامر۔ ناظرین، محمد عامر کا ہمارا تعارف کچھ دن پہلے ایک ملاقات میں اس وقت ہوا جب انہوں نے کسی سے نمبر لے کے ہمیں کال کی کہ ہم گمل مارکیٹ کے نزدیک کسی دکان پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ پولیس کے اہلکار ہے، انہوں نے ہم پر تشدد کیا، ہمیں دھکے دیے اور ہمارے موٹر سائیکلوں کی توڑ پھوڑ کی، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ دکانیں بند کر دیں چونکہ ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے گھروں کے دار و مدار جو ہیں سارے وہ تازہ دہاڑی پہ چلتے ہیں، اور ہم اگر نہیں کمائیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے۔ تو ہمارے جو ادارے کی حکام تھے انہوں نے فوراً ہی ہمیں کہا کہ اپنی اعتدال کی ٹیم لے کے جائیں اور فوراً کوریج کریں اور دیکھیں کہ ایکچوئل گراؤنڈ پہ کیا حالات ہیں۔ تو ہم جب وہاں پر گئے تو ان کے موٹر سائیکل کے جو اشارے تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور ان کی پلگ کی جو موٹر سائیکل کے جو پلگ کے اوپر جو کیپس ہوتی ہیں وہ اتری ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ پولیس کے اہلکاروں نے ان کے ساتھ جو ہے ناروار رویہ اختیار کیا، ان کی بدسلوکی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی آواز میڈیا کے تھرو روزنامہ اعتدال اور اعتدال نیوز اسٹوڈیو کے تھرو کام بالا تک پہنچانا مناسب سمجھا کہ اس پہ جناب ڈی پی او صاحب، جناب ایس ڈی پی او صاحب اور جناب ڈی سی صاحب اس پہ ایکشن لیں، تاکہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ ان فیوچر آئندہ کے لیے جو عام شہری ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے یا جو سلوک ہے وہ ایک اچھے طریقے سے رویہ اختیار کر سکیں۔ ناظرین، آج ہم نے ہمارے بلانے کا مقصد ان کو حالات حاضرہ پہ تھوڑی سی کہ مزدوروں کے بارے میں یہ کیا خیال کرتے ہیں اور عام شہری کی ایک زندگی کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محمد عامر صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اعتدال نیوز اسٹوڈیو کو اور آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوامی مسائل کیا چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ، میں آپ لوگوں کو بہت شکر گزار ہوں۔ اور میرے آنے کا یہ مقصد یہاں پر نہیں ہے، نہ ہی میں کسی سیاسی کی وجہ سے آیا ہوں، لیکن میں صرف آیا ہوں غریب عوام کے لیے، غریب عوام تک اپنی آواز پہنچا سکوں، غریب عوام کو اپنا حق دلا سکوں، جو ان کا حق ہے ان کو وہ حق نہیں مل رہا۔ میرے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے۔ ابھی جو ہے لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے، کرونا آیا ہوا ہے یہاں پر سب کو پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو غریب عوام ہے ان کا کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا، ان کو جو ملنا چاہیے وہ چیزیں نہیں مل رہی، کاروبار ہے بند ہیں، غریب لوگ جتنے بھی ہیں وہ دہاڑی نہیں کر رہے ہیں، وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دہاڑی پر آتے ہیں تو ان کے مشکلات کافی بڑھ چکے ہیں، دہاڑی بھی نہیں کر سکتے، تو جو ان کو جو راشن دینا تھا وہ راشن بھی ان کو نہیں مل رہا۔ راشن ایک دو دن کا جو ہے راشن دینے سے یہ نہیں ہے کہ ان کی مصیبت یا ان اچھا، راشن کس نے دینا تھا محمد عامر صاحب؟ یہ اپنا عمران خان نے کہا تھا کہ راشن دیں گے غریبوں کو اور ان کو 12,000 روپے مہینہ بھی ملے گا۔ اچھا، اس پہ یہ تھا نا کہ ابھی تک جو ہمارے ادارے کو اطلاعات ابھی تک کی جو موصول ہیں اس میں تو یہ تھا کہ جناب وفاقی وزیر صاحب جو ہیں سردار علی امین خان گنڈا پور اور سردار فیصل امین خان گنڈا پور اور سردار عمر امین خان گنڈا پور، انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے جو ابھی تک وہ رات کے اندھیروں میں راشن پہنچا رہے ہیں، وہ اپنے ذاتی جیب خرچ سے راشن پرچیز کر کے، مختلف چیزیں پرچیز کر کے، روزمرہ جو بنیادی روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں ان کو وہ ایک یونٹ کی صورت میں لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں، ان مستحق افراد تک پہنچا رہے ہیں جو واقعتاً غریب ہیں اور ان کا چولہا جو ہے تازہ دہاڑی کے بغیر نہیں جل سکتا، ان کی گزر بسر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ انہوں نے ابھی تک جو وہ کیا ہے اس میں حکومت کا جو کردار تھا وہ نہیں ہے؟ یہ کہنے کا میرا مقصد ہے، دیکھو یہ چیزیں عمران خان کو پہلے سوچنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ برداشت بھوک سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایک دن یا 2 دن کر سکتے زیادہ زیادہ، یہ چیزیں جب یہ بند کر رہے تھے تو یہ چیزیں ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، عوام تک یہ چیزیں پہلے پہنچانی چاہیے تھی ان کو، تب ان کو یہ چیزیں بند کرنی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے ہر چیز بند کر دی، عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو وہ کچھ کر سکیں، ابھی وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ابھی اگر کسی غریب نے خودکشی کر دی تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ یا عمران خان ہوگا یا علی امین ہوگا؟ بھوک کی وجہ سے ہونا ہے یہ، تو وہ اپنی سی کوشش تو کر رہے ہیں، اگر جناب علی امین خان ہے یا فیصل امین خان ہے یا عمر امین خان ہے وہ اپنی سی کوشش تو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ سہولیات فراہم کر سکیں۔ تو آپ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے اتنا بڑی مطلب ہے، کون اس دور میں تو اپنی جیب سے کوئی بھی نہیں کرتا، تو وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں؟
देखिए कोशिश नहीं करनी, ये काम करना है, एक आपकी ये जिम्मे है, ये काम आपने करना है, ये करना है। तो फिर हुकूमत इस पे सोच रही है और टाइगर फोर्स भी मैदान में आ रही है, आने वाली है, उसका भी ऐलान मतलब हो गया है कि टाइगर फोर्स बहुत जल्द ये सारा सेटअप संभाल लेगी, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की का तावन भी हासिल होगा और जितने मुतल्लिका इदारे हैं उनका तावन भी साथ उनका हासिल होगा, और साथ वो कोरोना के मरीजों के साथ साथ जो है राशन पहुँचाने की जिम्मेदारी और मुतल्लिका जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी सर अंजाम देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मैकेनिज्म बनाया गया इसमें इतना प्रोसेस लगना चाहिए था, इतना टाइम होना चाहिए था? मेरे भाई इसमें ये बहुत देर हो रही है, देरी वाला काम नहीं करना, ये काम फौरन करना है। अब गरीब जो घर में बैठे वो क्या करें, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही, वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए, वो भूख से बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। फिर एहसास किफालत प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो एहसास किफालत प्रोग्राम के पैसे तो मिलना शुरू हो गए, उसके जैसे कि पहले 3 फेज है ना, पहला फेज अभी शुरू हो गई है एहसास किफालत प्रोग्राम का, जो बीएसपी जो जिसका नाम पहले बीएसपी था, अभी पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसका नाम एहसास किफालत प्रोग्राम कन्वर्ट कर दिया। तो उसके थ्रू जो है बीएसपी के जो लोग पहले से बेनिफिशरी से थे उनको मिल रहा है, अभी उनको 12,000 रुपये की रकम मिल रही है। उसके बाद फिर जो है 81 वाले जो हैं लोग जिन्होंने मैसेज किया था उनको भी वो रकम मिलेगी, और उसके बाद जो यूसी सेक्टर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको भी वो रकम फराहम की जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है ये धीमा है, आप इससे मुतमईन नहीं है? कोई मुतमईन नहीं है। और दूसरी बात है जो इन लोगों ने कहा है कि जिसका पासपोर्ट बना हुआ होगा तो उसको भी नहीं मिलेगा। पासपोर्ट तो एक आम चीज है, जैसे आईडी कार्ड आम चीज है, पासपोर्ट तो हर किसी का बना हुआ है। इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि किसी अगर कोई गरीब बंदा है या कोई बड़ा बेकासा बंदा है या कोई मजदूर बंदा है और कोई बंदा उससे कहता है साहिब इस्तात बंदा किसी को कह देता है कि यार मैं हज पे जा रहा हूँ या उम्रे पे जा रहा हूँ, मैं आपका पासपोर्ट बनवा के आपको साथ लेके जाता हूँ। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि अगर वो हज या उम्रा करके आ जाता है तो उसके घर में हालात भी अच्छे होंगे और वो हाजी साहब जो होंगे उसके घर का चूल्हा जल रहा हो सकता है कि हज के बाद या उम्रे के बाद जब वो आए तो उसको इतना भी उसके पास ना हो कि जो उसको मुबारक देने के लिए आए उन लोगों की भी वो खातिर तवाज़ा अच्छे तरीके से कर सके। जी बिल्कुल, देखो इनके पास कंप्यूटर सिस्टम भी है, सारे सिस्टम है, उसमें ये डेटा देख सकते हैं कि किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास अपने घर है, तो उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन और जो गरीब आदमी उनको मिल रहा है, अगर देखा जाए तो उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है, जिनका हक है उनको नहीं मिल रहा, लेकिन जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। दूसरा इन्होंने इंतजाम किया है ना कि बैंकों के आमने सामने जो आवाम बैठी हुई है, ये तरीकाकार इनका बिल्कुल सही नहीं है। इनको SMS करना चाहिए था मोबाइल पर, और जिनका जो है ना मोबाइल वाले दुकानों पर जाते हैं वहां पर इनको पैसा इजी पैसा जैसे हो वैसे दिया चाहिए, यहाँ पर रश भी नहीं होना चाहिए। अभी मुझे ये समझ नहीं, यहाँ पर इनको कोरोना नजर नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये कोरोना SOPs को तो कोई फॉलो भी नहीं कर रहा। अगर हम देखते हैं तो 1000 से 1500 2000 बंदे खड़े होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे। अगर इसे यूसी लेवल पे कर दिया जाता तो आपका क्या ख्याल है? उसमें थोड़ा सा कोई फायदा हो सकता था। यूसी लेवल पे अगर एक सेंटर होता और जितने भी डी खान की यूसीज हैं मेरे ख्याल में 47 है या 50 है, तो अगर उसमें ये सेंटर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हब छोटे छोटे बनाए जाते और अपने मुतल्लिका यूसी के वहाँ जाके पैसे लेती, तो क्या इसमें कोई थोड़ी सी तब्दीली हो सकती थी? उसमें हो सकती थी। जैसे अपने इलाके के एक मेंबर हैं, अगर उनको पूरे के पूरे पैसे दे दिए जाए कि उनके ये इसके मेंबर पे यहाँ पर इतने आदमी हैं, यहाँ पे इनको पैसे देनी है, तो अपने इलाके को वो कवर कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने इंतजाम बनाया ये इंतजाम बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। और ना आप इससे मुतमईन नहीं हो रहे हैं? मुतमईन नहीं। अच्छा मोहम्मद आमिर साहब, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जिला इंतजामिया को और पीटीआई को, गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को, कि वो क्या ऐसा क्या अमल करें कि एक आम शहरी की आप एक आम शहरी की आवाज़ अगर वो इत्तेदाल न्यूज़ के तवज्जुह से आपको जो भी काम है बाला जो भी मैनेजमेंट कैडर के लोग हैं जो सुन रहे हैं, तो आप क्या उन तक क्या मुतालबा या क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें कि गरीब मजदूर उससे फैसिलिटेट हो सके, जो राशन मिल रहा है या जो पैसे मिल रहे हैं उसको वो सहूलत उसकी जो बुनियादी उसका हक भी है। कोई भी स्टेट जो होती है वो माँ होती है, जो रियासत होती है वो माँ होती है। तो एक माँ जो है अपने बच्चों की ज़रूरियात, उसकी बुनियादी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो उसकी घर की दहलीज पे उसकी पूरी करनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इनको एक तो देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो जितने भी घर हैं इनको पता है वोट देने के लिए वो इनको है, इन सबको पता है कि ये घर है इनकी जिम्मेवारी है, तो इनको एक एक चीज़ उनके घर में देनी चाहिए, बुझानी चाहिए ये चीज़, एक एक चीज़ उनके घर में देनी चाहिए इनको। आपकी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल कौन सी हो जाती है? जैसे हमारा ये अली अमीन गंडापुर साहब आपकी यूसी कौन सी है? यूसी यूनियन कौंसिल आपके जिला मेंबर कौन है यार? ये और आपको अपने तहसील मेंबर का पता है? जी। वो कौन है यार? नाम तो मुझे अभी तक भूला हुआ है उसका। अच्छा। आपको किसी अपने नुमाइंदे का, अपनी यूसी के किसी नुमाइंदे का नाम आता है?
جی ہمارے علاقے کے ہیں جو رفیق صاحب ہیں. اچھا، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی معلومات کی جو ہے عدم دلچسپی ہے، یا حکمران جو نمائندے تھے جو سابقہ دور میں، جو ابھی سابقہ ہمارے منتخب نمائندے تھے، کیا ان کی عدم دلچسپی ہے کہ آپ کو ان کے نام کا پتہ بھی نہیں ہے، آپ کو ان کی جو ہے متعلقہ جو آپ کی یو سی ہے آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا ضلع ممبر کون ہے، آپ کا تحصیل ممبر کون ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قصور ہے؟ نہیں، قصور نہیں ہے. مجھے نام کی یا ان کی وہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ غریب جو عوام ہے ان کا حق جو ملنا چاہیے. نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ مطلب یہ تھا، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کم سے کم آپ کو تھوڑا سا ہم مشاہدے میں بھی یہ بات آ جائے، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے بھی مشاہدے میں یہ بات آ جائے کہ جو متعلقہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آیا کہ جو ووٹ، جب ووٹ کے حالات آتے ہیں تو بالکل وہ آ جاتے ہیں، ان کے پاس ڈیٹا بھی نکل آتا ہے، سب کچھ نکل آتا ہے، لیکن کیا جب ووٹ گزر جاتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، ہمارے منتخب جتنے بھی نمائندے، اگر ہم کسی اور نمائندے کی بات نہیں کرتے، ہم اگر اپنے تحصیل ممبر یا ضلع ممبر کی بات کرتے ہیں، تو کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس گھر میں کون ضرورت مند ہے، کس کو راشن کی ضرورت ہے، کس کے گھر دیہڑی لگی ہے، کس کے گھر نہیں لگی؟ ویسے تو ان کو عام روٹین میں تو پتہ ہوتا ہے جناب یہ گھر غریب بھی ہے، یا فلاں بستی میں فلاں لوگ پڑے ہیں، فلاں برادری والی اتنے تعداد میں ہے، ویسے تو آگے پیچھے ان کو ڈیٹا پتہ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو ڈیٹا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہی ہے، موجود ہے ہر چیز. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ضلع ممبر یا ہمارے جو تحصیل ممبر تھے، یہ صرف ووٹ لینے کی حد تک ہمارے ممبر رہے ہیں، اس کے بعد یہ پھر منظر سے غائب ہو گئے، نظر نہیں ہے. اس لیے ایک عام شہری کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ممبر کون سا ہے، تحصیل ممبر کون ہے، ہمارا ناظم کون ہے. اگر عام شہری کو صرف یہ اس سے غرض ہوتی ہے کہ وہ 2 ٹائم کی روٹی کہاں سے پوری کرے، اس کو یہ غرض ہوتی ہے 2 ٹائم. بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے. جب یہ ووٹ لینے آتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر غریب ہے، یہ گھر کیسے، ان کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن ابھی یہ اس پر ایکشن نہیں رہے، نہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو ابھی ایک مزدور دہاڑی آدمی جو ہے وہ کسی سے بھیک بھی مانگنے جائے تو کوئی اسے بھیک بھی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں یار کاروبار کر لو، اتنے وہ تو کاروبار بیچارہ کہاں سے کرے گا، کہاں سے، اس کو کون دے گا؟ ابھی جو عمران خان نے 12,000 روپے کا کہا کہ پوری ہوں گی، کیا یہ پوری ہوگی؟ ان کے گھر میں کسی کے 6-7 بچے ہو تو کیا ان کے گھر میں یہ چیزیں پوری ہوگی، ضروریات پوری ہوں گی ان کی؟ تو عمران خان کو چاہیے کہ جلد سے جلد ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. عمران خان اسی چیز میں ناکام ہو رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے، لیکن یہ بہت زیادہ ناکام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے آج ہمارے ساتھ ایک عام شہری محمد عامر صاحب تشریف رکھتے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جو ہے صرف اور صرف غریب شہریوں کی، جو عام شہری ہیں ان کی آواز بلند کر رہے تھے، اور ان کے لیے یہ جو ہے ایک آواز حق کا جو نعرہ ہے بلند کرنے کے اس میں تھے کہ میں اپنے شہریوں کی، اپنی عوام کی بات جو ہے وہ حکمران بالا تک پہنچا سکوں. ان سے ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ مزید اگر کچھ کہنا چاہیں تو اپنے ناظرین کو اور جو حکام بالا ان تک اگر کوئی یہ میسج دینا چاہیں تو. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم نے عمران خان نے اپنا جذبہ دکھایا تھا سب کو، جب میں یہ کام کر دوں گا، یہ کام کر دوں گا، غریبوں کو گھر بنا دوں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں غریبوں کو کوئی گھر نہیں چاہیے، غریبوں کو صرف 2 ٹائم کا کھانا چاہیے، اور وہ عزت سے ان کو کھانا ملے، یہ بھی ان کی خودداری متاثر، ان کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. اور دوسری بات میں الیمین گنڈا پور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے لگائی نا چگلے پر ٹوٹیاں وغیرہ لگے، یہ ضروری نہیں ہے. مین چیزیں ہیں جو لوگوں کی بھوک برداشت ان سے نہیں تھی، وہ چیزیں ضروری ہیں. اگر یہ وہ کام نہ کیا جائے، کل سے جو ہے نا لوٹ مار ہوگی تو پھر نقصان ہوگا عوام کا، یا کسی نے خودکشی کر دی تو اس کا ذمہ وار یہ ہوں گے، یہ ذمہ واری لیتے ہیں. اپنا کام کو مقصد سمجھ کے ان کو کرنا چاہیے. یہ بہت دیری کر رہے ہیں، ان کو آگے جانا چاہیے، یہ کام فوراً کرنا چاہیے، دیری نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں پولیس والوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھو آپ نے یونیفارم پانی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چھیڑ چھانی کریں. تو آپ کو چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے، ان سے پیار سے بات کرنی چاہیے. دیکھو آپ کو تو ویسے آپ کام ڈپٹی پر جائیں یا نہ جائیں، آپ کو تو تنخواہ مل رہی ہے. جو غریب آدمی ہے وہ کیا کرے گا بیچارہ، وہ کام نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. تو آپ کو نرمی میں پیش آنا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا چاہیے. رمضان شریف آ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ لوگوں نے مسجد میں نماز بھی پڑھنی ہے، تراویحیں بھی پڑھنی ہے، اور روزے بھی رکھنی ہے. تو اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. میں کہتا ہوں صبح سے 7 بجے سے بازار کو کھولنا چاہیے اور 3 بجے بند کرنا چاہیے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے اس بارے میں. ٹھیک ہے. میرا یہی ہے سب تک پیغام. اور انشاءاللہ سب زیادہ سے زیادہ میں کہتا ہوں لوگوں تک یہ آواز پہنچے، اور سب یہی اپنی آواز اپنے تک
پہنچائیں، شعور تک پہنچائیں. یہ کام جو ہے نا ان تک کرنا ہے اور کر کے دکھانے. سیاسیوں نے ہم نے ووٹ دیے ایک ایک چیز کا، اگر یہ ہم سے حساب لے سکتے تو ہم اس سے حساب نہیں لے سکتے. ہم ووٹ انہوں نے لیے، ووٹ ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل ٹیکس پے کرتے ہیں اور ٹیکس ہم پے ووٹ ہمارا دیتے حساب اس ہے، لیے. جی اسی ووٹ لیے دیتے اس لیے. اور یہ جو جتنے بھی اگر حکومت اگر کوئی کسی فنڈ کی صورت میں اگر اپنے عوام پہ لگا رہی ہوتی ہے تو اسٹیٹ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ریاست ایک ماں کی، اس ماں کہا جاتا ہے ریاست کو، تو ماں تو اپنے بچوں کا خیال رکھے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فنڈ اپنی جیب سے نہیں دے رہے، یہ عوام کا حق ہے. ہم جو ہے نا ٹیکس پے کرتے ہیں تو ان کو فوراً یہ کام کرنا چاہیے، فوراً دینا چاہیے عوام کو. تو مزدور تک پہ جتنا بھی ہیں ان سے پیار محبت سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین. عام شہری محمد عامر صاحب کی آپ نے باتیں سنی، اور اعتدال نیوز اسٹوڈیو کے توسط سے میں جناب وفاقی وزیر سردار الامین خانم گنڈا پور سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ وہ اس وقت اس شہر کے ایک واحد نمائندہ ہیں جن کی یہاں پر ان کی ویزیبلٹی بھی ہوتی ہے، لوگ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ آتے بھی ہیں، عوام سے ملتے بھی ہیں، اور عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے انہوں نے مختلف جو ہے کمیٹی میں بنا رکھی ہیں، ان کے فوکل پرسن بھی ترتیب دیے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے کام ہوں. تو اس وقت ہم اعتدال نیوز اسٹوڈیو کی توسط سے ایک عام شہری کی آواز ڈائریکٹ جناب وفاقی وزیر الامین خان گنڈا پور اور ڈی سی جناب ڈی سی ڈیرہ محمد مہر صاحب اور صوبائی حکومت کے اگر کوئی متعلقہ حکام اور وفاقی حکومت کے اگر کوئی متعلقہ حکام ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو خدا را عام شہری محمد عامر کی باتیں سنیں. اور یہ عام شہری جو ہے یہ نیچے جو گراؤنڈ پہ ریئلٹیز جو ہیں، گراؤنڈ کے اصل جو ایکچوئل جو مسائل ہیں، جو حقائق ہیں، یہ اٹھا کے یہاں پر لے کے آتے ہیں تاکہ اعتدال نیوز اسٹوڈیو کی توسط سے یہ آپ تک پہنچا سکے اور آپ ان کا سلوشن میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی رضوان امان اپنے میزبان رضوان امان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.